محمد اما بعد وفقنا اللہ وإیاکم للعلم والعمل الصالحین انشاءاللہ تعالی۔ یہاں پہ گفتگو ہماری جاری تھی کہ وَإِذَا كَانَ الْمُنَادَى مُضَافًا إِلَى مُضَافٍ إِلَى الْيَاءِ، کہ منادہ جو مضاف ہو رہا ہے وہ آگے ایک اور چیز کی طرف مضاف ہو رہا ہے اور وہ یا متکلم کی طرف مضاف ہے۔ تو اس کی بھی دو قسمیں کریں گے۔ اگر اس کا تعلق جو ہے وہ ابن ام اور ابن عم سے ہٹ کے ہو، ٹھیک ہے، ابن امی، ابن مضاف ہو رہا ہے ام کی طرف، ام مضاف ہو رہا ہے یا کی طرف، ابن عمی، ابن مضاف ہو رہا ہے ام کی طرف اور عم مضاف ہو رہا ہے یا کی طرف۔ ان دو کے علاوہ مثالیں ہمارے پاس، جیسے نفسی ہو گیا، کیا کہتے ہیں، غلام و غلامی، ٹھیک ہے جی، اس طرح کی مثالوں۔ تو یہاں پہ کیا کہتے ہیں کہ جو دوسرے نمبر پہ جو مضاف ہے نا، وہاں پہ یا کو حذف کرنے کا کوئی آپشن ہمارے پاس نہیں ہے۔ غلام و غلامی آپ نہیں کہہ سکتے، وہاں پہ آپ کو یا کو باقی رکھنا ہوگا۔ اب جب یا کو باقی رکھیں گے تو یا کو باقی چاہے آپ ساکن رکھیں جو اصل ہے، یا مبنی علی السکون، یا کو جو ہے ساکن آپ مفتوح رکھیں، یا غلامیاں پڑھیں، یعنی غلام و غلامیاں پڑھیں، یا غلام کے عراب کیا لگے گا، یا غلامہ مضاف ہو رہے ہیں، یا غلامہ غلامیہ پڑھیں، یا غلامہ غلامی پڑھیں، یہ دونوں آپشن رہیں گے، ٹھیک ہے۔ لیکن اگر اس کا تعلق ابن ام اور ابن عم سے ہوا تو وہاں پہ پھر یا کو کیا حذف کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ پھر جب وہاں پہ یا کو حذف کریں گے تو یا کو حذف کرنے کے بعد جو اس کا جو حرکت ہوگی، اس کو کون سی حرکت دینی ہے، کیا کسرہ باقی رکھنا ہے تاکہ وہ دلیل بنے کہ یہاں پہ یا حذف ہوئی ہے؟ تو یہ بھی ہے کہ کسرہ بھی باقی رکھ سکتے ہیں، فتح بھی کیا باقی رکھ سکتے ہیں، اور اس کے اندر 4 لغات ہیں ٹوٹل، ٹھیک ہے جی۔ یہاں سے عبارت ہے کہ الا ان کان ابن ام او ابن عم، ابن ام یعنی ابن امی ہے اصل میں، ابن عم بھی کیا ہے، ابن امی، یعنی اگر وہ جو منادہ مضاف ہے الی مضاف الی الیاء، مضاف الی مضاف الی الیاء، تو اگر وہ جو کانا، یعنی کانا کا کیا بنے گا اسم، الا ان کانا، کانا کے اندر ضمیر ہے نا، کون ہو، اس کی ضمیر پلٹائیں، کس طرح پلٹائیں گے؟ اس کا جو مرجع ہے بڑا لمبا مرجع ہے، فقط منادہ نہیں ہے، المنادہ مضافن الی مضافن الی الیاء، ہاں یہ والا جو ہے نا، یہ اس ضمیر کا مرجع ہے کہ جب یہ جو منادہ ہے جو مضاف ہو رہا ہے اس کی طرف، کہ جو مضاف ہو رہا ہے یا کی طرف، وہ کیا ہو، وہ ابن ام، ابن ام یا ابن عم ہو۔ فیجوز فیہما 4 لغات، تو پھر یہاں پہ 4 لغات جائز ہیں۔ پہلی فتح المیم و کسرھا، وقد قرأت السبعۃ بہما، اور قراء 7 نے اسی طریقے سے آیت کو پڑھا ہے، قال ابن امہ، فتح میم کے ساتھ پڑھے، ان القوم صدفونی، اور اسی طریقے سے قال یبن، یہ بھی امہ پڑھے، فتح کے ساتھ ہے، کسر کی مثال تو نہیں ہے۔ کہتے ہیں کہ یہاں پہ دوسری قراءت میں ہمارے پاس کیا موجود ہیں، یعنی قراء 7 نے انہی دونوں آیات کو یبن امی بھی پڑھا ہے، قال ابن امی بھی پڑھا ہے، اور قال ابن امہ بھی پڑھا ہے، اور یبن امی بھی پڑھا ہے اور یبن امہ بھی پڑھا ہے، دونوں قراءتیں موجود ہیں۔ ہمارے پاس جو قراءت ہے اس میں کیا ہے، دونوں میں فتح ہے، ہاں ہمارے پاس فتح ہے، کسر والی قراءت نہیں ہے۔ لیکن مصنف کہتے ہیں کہ قرأت السبعۃ بہما، یعنی 7 قراءتوں میں دونوں طرح کی یہ چیزیں موجود ہیں۔ ایک میں تو ہونا چاہیے کسرہ بھی، دونوں میں فتح ہے، کیوں حافظ صاحب؟ ہاں یعنی کوئی ایک مثال تو دیتے موجودہ قراءت سے۔ قال یبن امی لا تأخذ بلیل، یہ دوسری میں کسرہ نہیں لگ رہا، قال یبن امی لا تأخذ، یبن امی لا تأخذ، ہاں یبن امہ لا تأخذ لحیتی۔ اچھا چلیں، یہ ہم حفاظ کے اوپر اعتماد کرتے ہیں، آگے نکلتے ہیں۔ وہ ثالثہ، تیسرا جو اس کے اندر تیسری جو لغت ہے وہ کیا ہے کہ اثبات الیاء، یعنی پہلی دو لغات میں یا کو حذف ہم نے کر دیا، تیسری لغت میں کیا ہے کہ یا کو باقی رکھیں جس طرح عام رکھی جاتی ہے، اور اشعار میں یہاں پہ باقی رکھا بھی گیا ہے، قرآن میں تو نہیں ہے، اشعار میں باقی رکھا گیا ہے کہ یبن امی و یا شقیق نفسی انت خلفتنی لدہر شدید، شاید مثال کیا ہے، یبن امی میں شاید مثال ہے، ٹھیک ہے، اے میری ماں کے بیٹے، اور یا شقیق نفسی میرے ٹکڑے، تو نے مجھے چھوڑ دیا
ٹھیک ہے، تو نے مجھے اپنا خلیفہ بنا دیا، پیچھے چھوڑ دیا، لدہر شدید، شدید زمانے کے لیے، یعنی سخت زمانے کے لیے تو نے مجھے پیچھے چھوڑ دیا۔ اچھا، تو پہلی دو لغات کیا ہو گئی تھیں؟ حذف یا کی۔ دوسری دو لغات کیا ہیں؟ یا کے ثابت رکھنے کی۔ تو پہلے یا کے ثابت رکھنے کی وہی صورتحال ہے کہ یا ساکن رکھیں گے یا بن امی میں۔ والرابع، چوتھا کیا بنے گا؟ یعنی یا کے ثابت رکھنے کا کہ قلب الیا الفن، کہ یہ جو یا ثابت رکھی ہے نا، اس یا کو کیا بنا دیں؟ الف میں تبدیل کر دیں۔ یبنتا اما، ٹھیک ہے جی، لا تلومی وہجائی۔ تو ہم اماں کی ترکیب کیا کریں گے کہ اماں جو ہے یہ مضاف الیہ ہے اور مجرور ہے، علامت جر کیا ہے؟ الکسرۃ المقدرہ علی المیم ہے، ٹھیک ہے، اور اس کسرہ کے لیے معنی کیا بنا؟ وہ فتح معنی بنا کہ جو یا الف کی مناسبت سے آیا ہے، کیونکہ اس کے بعد یا کو الف میں بدل دیا تھا، اس وجہ سے۔ وہاتان لغتان قلیلتان فی الاستعمال، یہ جو آخری دو لغات ابھی بتائیں گے یہ استعمال میں قلیل ہے، یعنی قرآن وغیرہ میں نہیں ہے، حدیث میں، اشعار میں کیا ہے آپ کو یہ ملیں گی۔ اچھا جی، اگلی جو بحث ہے وہ منادہ کے تابع کی کیا بحث ہے؟ ٹھیک ہے، توابع ہمارے پاس کتنی قسم کے ہیں؟ 5 قسم کے ہیں نا۔ تو توابع میں جو تابع کا اعراب ہوتا ہے وہ مطبوع کے تابع ہوتا ہے نا۔ تو یہاں پہ وہ جو بحث آتی ہے کہ آپ کا جو مطبوع ہے وہ مبنی ہے، یا فرض کریں کہ اس کا اعراب تقدیری ہے، لیکن تابع کے اندر اس طرح کی کوئی مجبوری نہیں ہے، وہ معرب میں سے اور اس کا اعراب تقدیری نہیں ہوتا، تو پھر آیا تابع کا عطف جو ہے وہ محل کے اوپر کریں گے، اس کی تقدیر کے اوپر عطف کریں گے یا ظاہر کے اوپر کریں گے، تو تابع کے اعراب میں آپ کو بہت سارے آپشن مل جاتے ہیں۔ تو اسی وجہ سے چونکہ منادہ کے ابھی ہم اعراب پڑھ رہے تھے کہ منادہ منصوبات میں شمار ہوتا ہے لیکن سب صورتوں میں شمار نہیں ہوتا، تو پھر تابع کے اندر بھی کیا اسی طرح کے حالات کیا رہیں گے یا وہاں پہ حالات مختلف رہیں گے۔ اچھا، اس کی شرح میں آ جائیں کہ حاض الفصل معقود لاحکام تابع المنادہ والحاصل، خلاصہ کلام کیا ہے کہ ان المنادہ اذا کان مبنیا، منادہ ہمارے پاس کیا ہو گیا؟ مبنی ہو گیا، اب اس کا اعراب تو کیا جانا ہے؟ محلی جانا ہے، ٹھیک ہے۔ وکان تابع نعتن، اور اس کا تابع کیا ہوگا؟ نعت، او تاکیدن، یا اس کا تابع تاکید ہو، یا چوتھا کیا ہے؟ بیان ہو، یا پانچواں کیا ہے؟ او نسقن بالالف واللام، یا نسق ہو، عطف نسق ہو لیکن الف اور لام ہو، یعنی تابع کے اوپر بھی کیا ہے؟ الف لام لگی ہو، ٹھیک ہے۔ وکان مع ذالک، اور اس کے ساتھ ساتھ کیا ہو؟ وہ مفرد بھی ہو یا وہ مضاف ہو، وفی الالف واللام، اور اس کے اندر کیا ہو؟ الف لام ہو، یعنی جس کے آگے مضاف ہو رہا ہے اس کے اندر کیا ہو؟ الف لام ہو۔ اچھا، اب یہ ساری چیزیں مثالوں سے واضح ہوں گی۔ جاز فی ہے، تو ایسے تابع میں جائز ہے الرفع، کہ آپ اس تابع کو کیا کریں؟ مرفوع کریں، ٹھیک ہے جی۔ حالانکہ منادہ کیا ہوتا ہے؟ مرفوع تو نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، منصوب ہوتا ہے۔ تو جاز فی الرفع علی لفظ المنادہ، تو اس میں جائز ہے کہ آپ اس کو مرفوع کریں علی لفظ المنادہ۔ اچھا، یہ میں پیچھے عبارت میں بھی کنفیوز ہوں۔ وکان مع ذالک مفردن، اس میں کانا کا کیا بنے گا؟ مرجع۔ منادہ مفرد ہو، وہ دونوں وہ ہے، موصوف صفت ہے لیکن مضاف نہیں ہو رہا ہے۔ نہیں دیکھیں، منادہ کے بارے میں تو انہوں نے اتنا کہا کہ منادہ مبنی ہو، بات ختم کر دی نا۔ آگے بحث کس کی چل رہی ہے؟ تابع کی چل رہی ہے کہ تابع یا نعت ہو یا تاکید ہو یا بیان ہو یا نسق ہو تو الف لام کے ساتھ ہو، ٹھیک ہے جی۔ اور پھر کیا کہا؟ وکان مع ذالک مفردن، یعنی نسق ہو الف لام کے ساتھ ہو اور اس کے ساتھ ساتھ مع ذالک، مع ذالک ہم کیا کہیں گے؟ یعنی الف لام کے ساتھ ساتھ کیا ہو؟ مفرد ہو یا مفرد نہ ہو، مرکب کر لیں آپ،
لیکن مرکب میں کیا کہیں گے؟ پھر مضاف ہو وفیل الف واللام، اور اس کے اندر پھر کیا ہو؟ الف لام ہو۔ یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ ان چاروں میں سے کوئی بھی ہو، یعنی یہ جو تفصیل ہے نا، تفصیل کان ما ذالک کہ یہ منادہ کی نہیں ہے، یہ تابع کی تفصیل ہے، اور تابع بھی کون سے والا؟ نسق والا، ٹھیک ہے؟ ابھی نسق والا ہم بیان کریں گے، ٹھیک ہے؟ عطف نسق جیسے کہتے ہیں، وہی واو عطف آپ لگا دیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو واو عطف کی صورت میں جب تابع آئے گا، عطف آپ کریں گے، تو اس کے اندر کیا شرط ہے کہ الف لام اس کے اوپر ہونی چاہیے، ٹھیک ہے؟ اب الف لام کی کیا صورت ہے کہ اگر وہ مفرد ہوگا تو خود اس کے اوپر الف لام ہو، اگر وہ مفرد نہیں ہے بلکہ مضاف ہے، مرکب ہے یعنی، تو پھر الف لام کس کے اوپر ہو؟ وہ جس کی طرف مضاف ہو رہا ہے اس کے اوپر کیا ہونی چاہیے؟ الف لام ہونی چاہیے۔ یعنی کہنے کے یہ مطلب ہے کہ جو آپ کے پاس جو معطوف ہے نا، عطف نسق میں معطوف، اس کو کیا ہونا چاہیے؟ معرفہ ہونا چاہیے۔ تو معرفہ بننے کے دو طریقے ہیں، اگر مفرد ہے تو خود اس کے اوپر الف لام ہو، یا اگر وہ مضاف ہے تو مضاف کس کی طرف ہو؟ الی المعرف ہو، مضاف ہو اس کی طرف جس کی اوپر الف لام لگی ہو۔ یعنی بنیادی ان کا نقطہ یہ ہے کہ عطف والی صورت میں آپ کو جو تابع چاہیے وہ کون سا تابع چاہیے؟ جو معرفہ ہونا چاہیے، نکرہ نہیں ہونا چاہیے، ٹھیک ہے؟ تو ان پھر چاروں صورتوں میں، نعت میں، تاکید میں، بیان میں، اور جو عطف نسق ہے، ان چاروں صورتوں میں تابع کو آپ کون سا اعراب دیں گے؟ کہتے ہیں آپ مرفوع کر سکتے ہیں اس سے آپ، ٹھیک ہے جی؟ یعنی مرفوع کیا مطلب؟ کہ آپ وہی ظاہر کے اوپر آپ چلے جائیں، واضح ہے؟ کیونکہ جب منادہ مبنی ہوتا ہے تو مبنی کس کے اوپر ہوتا ہے؟ مبنی لازم ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ جب مبنی لازم ہے منادہ، یا زید ہے یا رجل ہے، نکرہ مقصودہ لے لیں یا معرفہ لے لیں، تو مبنی لازم میں ظاہری صورتحال تو کیا ہے؟ اس کے اوپر ضمہ آیا ہوا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اسی ظاہر کے اوپر آپ عطف کرتے ہوئے تابع کو بھی کیا کر دیں؟ مرفوع کر دیں، ٹھیک ہے جی؟ اچھا مثالیں آ جائیں۔ جاز فی رفع علی لفظ المنادہ، منادہ کے لفظ کو دیکھیں گے تو وہ مبنی لازم ہے، تو اس کی بنیاد پہ اس کے اندر رفع جائز ہے۔ و نصب علی محلی، اگر آپ لفظ منادہ کو نہ دیکھیں، اس کے محل کو دیکھیں تو وہ کیا ہے؟ محلاً منصوب ہے، تو پھر اس کے اندر تابع کے اندر بھی کیا ہو جائے گی؟ نصب جائز ہو جائے گی۔ اچھا جی، تقول فی النعت، نعت میں آپ کیا کہتے ہیں؟ یا زید الظریف بالرفع و ظریفہ بالنصب، دونوں کہہ سکتے ہیں۔ زید کو آپ کیا کہیں گے؟ کہ زید موصوف ہے اور فی محل نصب ہے۔ الظریف کو کیا کہیں گے؟ فی محل نصب نہیں کہیں گے، آپ اسے کیا کہیں گے؟ یہ صفت ہے اور مرفوع ہے۔ مرفوع کس وجہ سے مرفوع ہے؟ علامت رفع کیا ہے؟ وہ عظمت و ظاہرہ ہے، اور مرفوع ہونے کی وجہ کیا لکھ لیں گے؟ لأنہ تابع، بس اس کی وجہ یہی لکھتے ہیں، لأنہ تابع۔ ہاں بلکہ اس کو مزید کھول کے بھی لکھنا پڑتا ہے کہ آپ جو ہے وہ مرفوع سے کیوں پڑھ رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ لأنہ تابع للفظ المنادى، یوں لکھیں گے کہ آپ اس کو کس کے تابع قرار دے رہے ہیں؟ ٹھیک ہے، منادہ کے لفظ کے آپ تابع قرار دے رہے ہیں، تو جب آپ منادہ کے لفظ کے تابع قرار دے رہے ہیں تو پھر اس کو کیا پڑھ رہے ہیں؟ اسی وجہ سے ہم مرفوع پڑھ رہے ہیں۔ اور الظریفہ میں آپ کیا کہیں گے؟ آپ ظریفہ میں کیا کہیں گے؟ کہ یہ صفت ہے، منصوب ہے، علامت نصب الفتحۃ ظاہرہ ہے، ٹھیک ہے؟ منصوب کی آپ علت کیا لکھیں گے؟ منصوب لأنہ تابع، ہاں تابع لمحل منادہ یا لمحل لفظ المنادہ، یوں کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تاکید میں بھی ایسے کہیں گے کہ یا تمیم و اجمعون و اجمعین، ٹھیک ہے؟ اجمعون میں آپ یہ کہیں گے کہ مرفوع ہے، مرفوع کیوں ہے؟ لأنہ تابع للفظ تمیم، اور اجمعین میں کیا کہیں گے؟ کہ منصوب ہے لأنہ تابع لمحل تمیم۔ بیان میں کیا کہیں گے؟ یا سعید و قرض، عطف یہ کیا ہوتا ہے؟ بیان ہوتا ہے نا، سعید کو واضح کر رہے ہیں، بیان میں لقب وغیرہ لے کر آتے ہیں نا، ٹھیک ہے؟ تو قرض کا وہ کیا مطلب ہوتا ہے؟ تھیلن، ٹھیک ہے؟ شاپر جیسے ہم کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ یا سعید و قرضن، قرضن بھی کہہ سکتے ہیں اور قرضن بھی کہہ سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ وہی صورتحال ہوگی۔ نسق میں آ جائیں، یا زید و الضحاک، یہاں پہ دیکھیں اب جو ضحاک ہے اس کے اوپر الف لام آیا ہے، عطف نسق تھا، تو ضحاک کو ہم کیا کہیں گے؟ کہ یہ مرفوع ہے لأنہ معطوف علی لفظ المنادى، ٹھیک ہے جی؟ ضحاک کو کیا کہیں گے؟ منصوب ہے لأنہ معطوف علی محل منادى، ٹھیک ہے؟
قال الشاعر، شاعر نے کیا کہا کہ یا حکم الوارث و وارثہ، دونوں کہتے ہیں روایتیں ہیں، یا حکم الوارث عن عبد الملک بھی ہے اور یا حکم الوارثہ عن عبد الملک بھی ہے، رویہ برفع الوارث و نصبہ، یہ کس کی مثال ہو جائے گی؟ یہ وہی یہ اس کی طرف پہلے والی یہ نعت اضافہ نہیں نہیں نہیں، تابع کون سا ہے یہ تابع؟ نسخ بلا ہاں نسخ بلا الف بنا نہیں، نسخ نہیں ہے یہ، نہیں، یہ اس نعت میں ہے بالحروف ہوتا ہے پہلے والی بات موصوف صفت ہے نا۔ حکم کیا ہے؟ حکم علم ہے، چونکہ مروان بن حکم نہیں کہتے، یعنی حکم کی جگہ پہ آپ زید رکھ لینا، زید کی صفت لے کر آنی ہو تو کیسے لے کر آئیں گے؟ العالم لے کر آئیں گے، الفاضل لے کر آئیں گے، کیونکہ معرفہ کی صفت کیا ہوتی ہے؟ معرفہ ہوتی ہے، تو حکم چونکہ علم ہے، معرفہ ہے، تو اس کی صفت کیا ہوگی؟ الوارث ہوگی نا، ٹھیک ہے، یا حکم الوارث ہو تو وارث اس کی کیا ہو جائے گی؟ صفت ہو جائے گی، واضح؟ تو اسے موصوف صفت ہی بنانی چاہیے، یعنی اے حکم الوارث عن عبد الملک، کہ جو وارث بننے والا ہے کس کی طرف سے؟ عبد الملک کی طرف سے، تو یہ اس کی کیا ہوگی؟ صفت ہو جائے گی ساری۔ اچھا دوسرا شعر کیا ہے کہ فما کعب بن مامۃ وابن عروہ باجود منک یا عمر الجواد دا اور جوادو، ٹھیک ہے، شاید مثال یہی ہے، یا عمر، وہ عمر کیا ہو گیا؟ علم ہے، موصوف ہے، منادہ ہے، جواد اس کی کیا آ رہی ہے؟ صفت آ رہی ہے، ٹھیک ہے، تو الجواد کو پھر کیا بنائیں گے؟ دونوں اعراب دے سکتے ہیں، یا تو آپ اس کو لفظ کے اوپر کیا تابع بنائیں تو پھر اسے کیا کریں گے؟ مرفوع کہیں گے، اور اگر آپ اس کو محل کے اوپر لے کر جائیں گے تو پھر مصنف یہ کیا جملہ لکھتے ہیں کہ والقوافی منصوبۃ، اس شعر کے اندر جو قوافی ہیں نا وہ منصوب ہیں، ٹھیک ہے، الجوادہ میں، ٹھیک ہے، جب یہ منصوب ہیں قوافی تو محل پر تابع ہو۔ انہوں نے تو وزن رکھنے کے لیے کیا ہوگا، ہاں وزن کی خاطر ایسا کیا ہے، یعنی یہ شعر پھر اسی کی مثال بن گیا، یعنی یہ شعر جو پہلا شعر ہے چونکہ اس کی دونوں روایتیں تھیں تو وہ دونوں کی شاہد مثال بن گیا، یہ والا شعر ہمارے پاس شاہد مثال فقط نصب کے لیے کہ جہاں پہ آپ تابع کرتے ہیں محل کے، یہ اس کی کیا مثال ہے، ٹھیک ہے، اور اس کی مثال کیوں ہے؟ کیونکہ اس کا جو قافیہ ہے نا وہ منصوب ہی ہے، ٹھیک ہے، وابن عروہ الجوادہ، ٹھیک ہے، یہ ایسے ہی ہم نے اسے رکھنا ہے، منصوب ہی رکھنا ہے اسے۔ تو بہرحال جو قافیے سے دلیل پکڑتے ہیں، وزن سے دلیل پکڑتے ہیں، وہ نحو میں کوئی پکی دلیل نہیں ہوتی، ٹھیک ہے، وہی جس طرح آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ ضرورت شعری کے تحت اس نے ایسا کر دیا جوادہ، وزن بنانے کی خاطر، حالانکہ اصل میں کیا تھا؟ جوادو تھا یہاں پہ، ٹھیک ہے، تو ضرورت شعری والے سے ہم دلیل کیا ہے نہیں پکڑ سکتے، واضح؟ تو اس وجہ سے کہا کہ بس یہاں پہ قوافی کو چونکہ دیکھا گیا کہ قوافی اس کے منصوب آ رہے ہیں تو پھر کہہ دیا گیا کہ یہاں پہ جو صفت کو کس کے تابع قرار دیا گیا ہے؟ محل کے کیا تابع قرار دیا گیا۔ اگلا دیکھیں یہ الا یا زید والضحاک سیرا فقط جاوزتما خمر الطریق، یا زید والضحاک کو یہاں پہ پڑھا گیا ہے، ٹھیک ہے، تو یہ کہاں سے ہے؟ یعنی والضحاک کو عطف ہم نے کس کے اوپر کیا؟ ظاہر کے اوپر کیا ہم نے، ٹھیک ہے، اے زید والضحاک کو، اور کیا ہے؟ ضحاک، سیرا تم کیا ہے؟ دونوں چلو، ٹھیک ہے، فقط جاوزتما تم نے جو ہے وہ کیا ہے؟ پار کر لیا، تجاوز کر لیا، خمر طریق، خمر طریق، خمر طریق کیسے کہتے ہیں؟ گنجان رستہ، جہاں پہ درخت وغیرہ ہوتے ہیں، یعنی گنجان رستے کو تم ابھی کراس کر گئے ہو، ابھی تم کیا ہے؟ چلتے رہو آگے، ٹھیک ہے، کوئی خطرہ نہیں ہے اس میں۔ قرآن مجید کی مثال میں دیکھیں گے کہ یہاں پہ کیا صورتحال بنی، یا جبال اوبی معہ والطیر، والطیرہ ہے یا والطیرو ہے، کہتے ہیں کہ ہمارے پاس اصل میں قرآن مجید میں کیا ہے؟ والطیرہ ہے نا، ٹھیک ہے، تو یا جبالوں میں جبالوں کے اوپر عطف ہو رہا ہے طیر کا، تو ہم یہ عطف کس کے اوپر کریں گے؟ ہاں ہم کیا کہ والطیر منصوب لعطفہ علی محل منادا، ٹھیک ہے جی۔ اور یہاں پہ ایک اور قرات کیا ہے؟ والطیرو بھی ہے، وقوری شاذن والطیرو،
وَهَذِهِ أَمْثِلَةُ الْمُفْرَد، یہ مثالیں کس کی تھیں؟ نسق میں آپ دیکھیں تو مفرد کی کیا مثالیں تھیں. وَكَذَلِكَ الْمُضَافُ الَّذِي فِيهِ أَعْلَى، اور اسی طریقے سے وہ مضاف کہ جس کے اندر کیا ہوتا ہے؟ الف لام ہوتا ہے. یا زید الحسن الوجہ والحسن الوجہ. ہاں آپ یہاں سے دیکھیں صورتحال بدل گئی ہے، یعنی یہ فقط اس کی بات نہیں تھی عطف نسق کی، یہ سب کی بات ہے. ٹھیک ہے، یعنی چاہے وہ ابھی یا زید الحسن الوجہ کی کس کی مثال دی ہے؟ صفت کی مثال دے دی نا. یہ ساری یہ عطف نسق کی مثال تو دی نہیں ہے. تو پھر اس عبارت کی تشریح کیا کریں گے؟ وَكَانَ مَعَ ذَلِكَ والی کے یعنی وہ تمام کے ساتھ ان میں سے جو بھی منادہ جب مبنی ہو، اس کا تابع نعت ہو، تاکید و بیان ہو یا نسق ہو الف لام کے ساتھ. ٹھیک ہے جی. یہ کہہ سکتے ہیں کہ ما ذالک، یعنی اس کے ساتھ ساتھ ان کے وہ تابع جو ہوگا وہ مفرد ہوگا، یعنی اس کو ہم شامل نہیں کریں گے، یعنی یہ تاکید بیانی یہ فقط تابع کا مفرد ہوگا. ہاں یعنی ان ساری صورتوں میں جی کہ کان مع ذالک کا اشارہ کس کی طرف پلٹائیں گے؟ مع ذالک کا یعنی وہ جو تابع ہے وہ نعت، تاکید اور بیان کے ہوتے ہوئے. کیوں ہے؟ نعت، تاکید اور بیان اور جو نسق ہے، چاروں بلکہ کہہ دیں، ان چاروں کے ساتھ ساتھ وہ کیا ہوگا؟ مفرد بھی ہوگا یا پھر مضاف ہوگا. وفیہ الالف واللام، اور اس مضاف کے اوپر الف لام ہوگا. ہاں مضاف ہوگا اور اس مضاف کے اوپر کیا ہوگا؟ الف لام ہوگا. کیونکہ مضاف کے اوپر الف لام کی ہمارے پاس صورتیں موجود ہیں. یہی جو اوصاف والی مثالیں ہیں اس میں مضاف کے اوپر الف لام آتا ہے. تو یہ پھر شرح بنے، کیونکہ آگے مصنف کی مثالیں دیکھیں تو وہ فقط نسق کی مثالیں نہیں ہیں. یا زید الحسن الوجہ میں آپ کیا کہیں گے کہ یا زیدوں میں الحسن کو مضاف کہیں گے، الوجہ کو کیا کہیں گے؟ مضاف الیہ کہیں گے. اور اگر یہ سوال اٹھائیں کہ بھئی مضاف کے اوپر الف لام کیسے آ رہی ہے، تو ہم کہتے ہیں کہ وہ مضاف جو صفت ہوتا ہے، وصف ہوتا ہے، اس کے اوپر الف لام لگ جاتی ہے. ظارف کے اوپر بھی لگ سکتی ہے. ٹھیک ہے، الضارب عمرن آپ کہہ سکتے ہیں. الحسن یہ بھی صفت مشبہ ہے، اس کے اوپر بھی الف لام لگ سکتی ہے، اس میں ایشو نہیں ہوتا. غلام کے اوپر نہیں لگ سکتی، غلام زید وہاں پہ نہیں لگ سکتی کیونکہ اس کا تعلق اوصاف سے نہیں ہے. اچھا، تو یا زیدوں کے بعد حسن الوجہ بھی، الحسن الوجہ بھی پڑھ سکتے ہیں اور والحسن الوجہ بھی پڑھ سکتے ہیں. دونوں کیا آپ کے پاس جائز ہیں. اچھا، شاعر کیا کہتا ہے کہ یا زامر العنس، یہاں پہ جو منادہ ہے وہ کون سا ہے اس شعر میں؟ یا صاح یا زامر العنس. ایک تو منادہ ہمارے پاس یا صاح ہے، یا صاح اصل میں کیا ہے؟ یا صاحبی ہے. تو اس کی با بھی اڑائی گئی ہے اور یا بھی اڑائی گئی ہے. یا صاحبی یعنی میرے ساتھی. ٹھیک ہے، دونوں اڑائی گئی ہیں. تو یہ جو پہلے نمبر پہ منادہ آیا ہے اس کا ہمیں کوئی تابع نظر نہیں آ رہا. ٹھیک ہے، اس کے بعد نیا منادہ شروع ہو گیا یا زا کس میں سے ہے؟ اس میں اشارہ ہے نا، وہ ہے تنبیہ نہیں لگی ہوئی، حاضہ ہونا چاہیے تھا نا، یا زا یہ دے. ٹھیک ہے، زا کو ہم کیا بنائیں گے؟ موصوف بنائیں گے. آگے اس کی صفت کیا آ رہی ہے؟ الزامر. زامر کیا ہے؟ وصف ہے، اس میں فاعل ہے. اور یہ مضاف ہو رہا ہے کس کی طرف جی؟ انس کی طرف. تو الزامر العنس کو دونوں طریقوں سے کیا پڑھا گیا ہے؟ الزامر العنس بھی اور الزامر العنس بھی. اس کی وجہ کیا ہے کہ جو منادہ ذات ہے وہ ضمیر تھی، وہ مبنی ہے. تو اس مبنی کے اگر محل کے اوپر عطف کریں گے تو عطف کہہ رہا ہوں یعنی اس محل کے تابع قرار دیں گے صفت کو، تو پھر کیا پڑھیں گے جی؟ ضامرہ پڑھیں گے. اور اگر اس لفظ کی تابع قرار دیں گے اس صفت کو تو پھر کیا پڑھیں گے؟ ضامرہ پڑھیں گے. یہاں پہ لفظ کی تابع کیسے ہوگا؟ یہ تو مبنی ہے. مالی اعراب ہوتا ہے کیونکہ جو مفرد مبنی ہوتے ہیں. ہاں یہ اچھا ان کا سوال ہے. زا میں جو ہے وہ زا کس کے اوپر لفظی طور پہ کس کے اوپر مبنی ہے؟ زا مبنی للسکون ہے نا، مبنی للسکون ہے. یہ محل میں وہی ہوگا
منصوب ہو محلن منصوب ہے ذا، اور لفظی طور پہ کیا ہے؟ مبنی علی السکون ہے. ہمیں محل پر کرنا ہے. ہاں محل پر کرنا ہے. محل پہ تو واضح ہو گیا، لفظ پہ اگر کریں تو رفع کہاں سے آ رہا ہے بھائی؟ اس میں مصول ہے اشارہ. تو مرفوعی حالت میں ابتدا ہوتی ہے نا، منصوب میں ذہن ہوتا ہے. مبنی للزم المقدر على آخر منع من ظهور استغلال المحل بالسكون بالنال الاصلي في محل نصب. ذا جو ہے ذا جی اشارہ ہے، اشارہ اس میں اشارہ ہے. یعنی اس میں مبنی علی الضم مقدرہ کر. اچھا کہ ہاں ہاں، آپ پھر شرح اول میں جائیں، قطر کی شرح اول میں جائیں. حاضہ کو وہاں پہ انہوں نے مبنی علی الضم المقدرہ کہا تھا یا مبنی علی السکون کہا تھا؟ وہ الف کی وجہ سے ہم لوگ دیکھتے ہیں تو مبنی معرفہ لیکن مبنی کرتے ہیں نا، معرفہ جیسے یہاں زیدو، یہاں پر بھی یہ معرفہ ہے ذا. نہیں، زیدو تو مبنی علی الضم ہو گیا نا، یا زیدو میں. اس میں ظاہر تو نہیں ہو رہا کسی علت کی وجہ سے مقدر کریں. وہ الف نہیں یہ ذا کی بات ہو رہی ہے نا، یا ذا. تو ذا کو جو ہے وہ کہتے ہیں کہ مبنی علی السکون نہیں کہا جاتا. مبنی تو نہیں. نہیں، حاضہ تو مبنی ہے نا، حاضہ ہاؤلا حاضان مبنی نہیں ہے، سارے اسماء اشارہ مبنی ہیں. الف آ گئی ہے نا. اسماء اشارہ مبنی ہے، لیکن ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ مبنی کس کے اوپر ہے. تو وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ حاضہ کو ہم کیا کہیں گے کہ یہ مبنی علی الضمۃ المقدر ہے. جب مبنی علی الضمۃ المقدر ہے ظاہری طور پر، پھر اسی کے تابع قرار دیتے ہوئے ضامر کو ہم کیا ہے وہ یا ضامر ہو پڑھیں گے. ٹھیک ہے، کیوں ہو جائے گا؟ تو یہ پھر ہمارا سوال ہے کہ ہم نے شروع میں قطر میں کیا پڑھا تھا، مصنف نے کیا وہاں پہ لکھا تھا؟ وہ جو ذات ہو بغیر عامل کا. یعنی وہ خود وہاں عامل بن رہا تھا، وہ لیکن ابھی یہاں عامل بن رہا تھا ذا. انہوں نے اس میں اشارہ خدا بنایا. بن رہا ہے. یعنی بغیر عامل کے جب آئے تب تو ہم کہیں گے کہ یہ وہ کیا ہے مبنی علی السکون ہے. لیکن جب یہ معمول واقع ہو رہا ہے تو پھر اس کا جو عمل ہے وہ تقدیر میں چلا جائے گا. نہیں، مبنی کے اعراب تقدیری ہوتے نہیں ہیں. مبنی کے اعراب ہوتے نہیں ہیں. اعراب کی دو قسمیں بنائی تھیں نا. دیکھیں یہ آپ کو یاد ہوگا وہاں پہ ہم نے یہ بحث چھیڑی تھی کہ اعراب ظاہری اور اعراب تقدیری دو قسمیں ہیں. کیا بنائے ظاہری اور بنائے تقدیری بھی دو طرح کے ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے؟ ٹھیک ہے، بنا جو ہے وہ بنا ظاہری مبنی کی قسمیں تھیں نا، مبنی علی السکون، مبنی علی الضم وغیرہ. تو یہ مبنی بھی کیا تقدیراً ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ جو مجھے یاد پڑتا ہے کہ وہاں پہ ابن شام کی عبارت سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ مبنی تقدیری نام کی کوئی چیز نہیں ہوتی، مبنی فقط ظاہری ہوتا ہے بس. نہیں، اعراب کی بات نہیں ہو رہی، یعنی وہ اعراب محلی کی نہیں، مبنی ظاہر جس حرکت کے اوپر ہوگا نا مبنی نا، یہ ہوگا. تو ابھی اس میں ہم پھر دوسری نظریے کے اوپر آئیں گے کہ جی مبنی بھی کیا ہوتا ہے؟ تقدیری ہوتا ہے. علامت بنا کیا ہوگی؟ علامت بنا یا ظاہری ہوگی یا علامت بنا کیا ہوگی؟ تقدیر میں ہوگی. جیسے علامت اعراب ہم کہتے تھے، علامت اعراب یا ظاہری ہوتی ہے یا علامت اعراب تقدیری ہوتی ہے. تو پھر یہاں پہ حیدر صاحب کے سوال کا کیا جواب ہوگا کہ یا ضامروں میں جب ہم یہ کہیں گے کہ ضامر تابع ہے لفظ کے، تو ہم کیا کہیں گے کہ لفظ تو کیا مبنی علی السکون ہے، تو پھر اس کو بھی تابع کر کے سکون کے اوپر لے کر آئے نا، تو مرفوع کے اوپر کیوں لے کر جا رہے ہیں؟ تو ہم کہیں گے نہیں جی، ذا جو ہے یہ مبنی علی السکون نہیں ہے، یہ مبنی علی الضم ہے. وہ کہیں گے ضمہ کے در ہم کہیں گے وہ ضمہ مقدر ہو چکا ہے الف کے اوپر. ضمہ ظاہر کیوں نہیں ہو رہا؟ لتعذر ظہور علی الالف ہے، کیونکہ وہ الف کے اوپر ظاہر نہیں ہو سکتا. مبنی میں پھر ہم یہ دونوں نظریے چلائیں گے. ہاں، یہاں سے یہ چلتا ہے کہ مبنی کی جو علامات ہیں وہ علامات ظاہری بھی ہوتی ہیں اور علامات تقدیری بھی ہوتی ہیں، بالکل اعراب کی علامات کی طرح. اعراب کی علامات ظاہری بھی ہیں اور اعراب کی علامات تقدیری بھی ہیں. تو اسی چیز سے کیا ہوگی؟ یہ ساری مشکل حل ہوگی. وصلی اللہ علی محمد و آلہ اجمعین.